آیت نمبر 5 فَإِذَا انْسَلَخَا، پھر جب گزر جائیں، سین لام خا اس کا روٹ ہے، یعنی کہ کھینچ لینا، علیحدگی کر دینا، جدائی کر دینا، گزر جائیں. اشہر، شہر سے شہر رمضان الذی انزل، پیچھے پڑھا ہم نے، تو اس کا مطلب ہے شہر کی جمع کیا ہے؟ اشہر، مہینے. حرم، حرامین، حرمت والے، حرم کی جمع حروم. کون سے حرمت والے؟ 4. کون سے ہیں چاروں؟ 10 ذوالحج سے 10 ربیع الثانی، جو مہلت ہے ابھی ان 4 مہینوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. تو ابھی وہ حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی آپ کی ان کے لیے مہلت کا وقت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 4 مہینے گزر جائیں جو مہلت کی دیے گئے تھے، پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کیا کیا کہ 4 مہینے گزر گئے، مہلت دی تھی انہوں نے، لیکن وہ پھر بھی نہیں نکلے، ایمان بھی قبول نہیں کیا. فَاقْتُلُوا، تو قتل کرو، کاف تالام قتل سے، مشرکین، مشرکوں کو، حیثو، جہاں کہیں، وجدتموہم، پاؤ تم انہیں. اب دیکھیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم، یہ ہے وہ آیت جس کو لوگ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور خوب شور مچاتے ہیں. ان کا قرآن تو انہیں یہ کہتا ہے جہاں پہ بھی ملے مشرک مار ڈالو انہیں. آؤٹ آف کانٹیکس بات کرتے ہیں، جبکہ پوری آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، جو ہم پوری ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، کتنی مہلت کے ساتھ پھر کہا جا رہا ہے کیا کریں، اب آپ ان کو قتل کریں، مشرکین کو، جہاں بھی انہیں پائیں، حیثو، جہاں کہیں، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو انہیں، اخذا سے پکڑنا، حاصل کر لینا، جمع کر لینا. وَحْصُرُوهُمْ، حاصوات را، حصر سے، اور گھیرو انہیں، یعنی کہ محاصرہ کر لو، احصار، تنگ کرنا، قید خانہ اس میننگس میں آتا ہے. وَقْعُدُوا، قاف عین دال، قعد سے، قعد میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا، قاعدہ بھی اسی سے ہے. جلسہ، جسا، جسمہ، لہم، ان کے لیے، کلّا، ہر، مرصد، را سواد دال، کھاد پر، یعنی کہ ہر جگہ دیکھو، ہر جگہ پہ جا کے بیٹھو، ان کی گھات میں بیٹھ جاؤ، اور جہاں پہ بھی یہ ملے ان کو پکڑ لو. اگر کسی قبیلے میں جا کے چھپ جائیں تو وہاں کا محاصرہ کر لو. فائن، پھر اگر تابو، اب دیکھیں اس کے ساتھ رحمت بھی نظر آ رہی ہے. ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، اب تو بس یہیں تک کافی تھی یہ آیت کہ بس آپ نے ان کو پکڑنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، ان کا محاصرہ کرنا ہے، ان کو نکال دینا ہے یا ان کو مار دینا ہے. لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، پھر آ گیا فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، جبکہ پہلا چانس آخری چانس تھا، لیکن پھر دوبارہ اللہ چانس دے رہا ہے، وہ توبہ کر لیں، دوبارہ توبہ کی دعوت ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ بہت اہم نقطہ آ رہا ہے، اور یہ نقطہ 2 دفعہ بھی ایک ساتھ آئے گا. وہ کیا؟ توبہ تو ہم کر لیتے ہیں، اللہ جی سوری، معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، بہت گناہ کر لیے، ٹھیک ہے، اب میں نے عہد کیا ہے، اب تو بہت اچھی بن کے رہوں گی. توبہ ہو گئی نا، توبہ کر لی. لیکن توبہ کرنے کے بعد کچھ اہم کام بھی کرنا ہوتا ہے، وہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. وہ کیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرنی ہے. یہ نہیں کہ جمعے کی نماز ہی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، 4 ٹائم پڑھ لی 1 ٹائم چھوڑ دی، جی نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی یہی بات سمجھائیں کہ بیٹا قرآن میں 700 بار نماز کا حکم ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ کیا کہا؟ نماز کو قائم کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 4 ٹائم کی پڑھیں 1 ٹائم کی چھوڑ دیں، وہ 4 ٹائم کی بھی گئی، گھل گئی. بالکل اسی طرح جیسے آپ فون کسی کو ملاتے ہیں نا، تو 1 نمبر بھی رہ جائے گا تو کال نہیں ملے گی، اسی طرح آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اب کیا ہوتا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز. کیا ہے نماز؟ نماز اللہ کا حق ہے، یہ آپ نے پورا کرنا ہے لازمی. وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ. اب دیکھیں نماز کے ساتھ کیا آئی ہے؟ زکوٰۃ آئی ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ انسانیت کا حق ہے، یہ انسانوں کا حق ہے. ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. فخلو، تو چھوڑ دو، سبیلہم، راستہ ان کا، یعنی اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اب آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں، اب آپ ان کو کچھ نہ کہیں. اِنَّ، بے شک، اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، بظاہر تو ہمیں آیت جب ہم نے سٹارٹ لگی، اور اکثر لوگ جو قرآن کو صحیح سے نہیں سمجھ پاتے یا سمجھا پاتے، تو یہ آیتیں کچھ ایسی لگتی ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے،
اللہ تعالیٰ تو بہت سخت آیتیں اللہ نے نازل کری ہیں، ان کو قتل کر دو، انہیں مار دو، لیکن ظاہر ہے جب ہم ساری ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بولا نا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ کیا کیفیت ہے؟ آپ بھی اماں ہیں، میں بھی اماں ہوں، یہ ہماری کیفیت بھی ہے۔ ہمیں جو اپنے بچوں پہ غصہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بہت آ جاؤ، چھوڑوں گی نہیں ورنہ میں بہت پٹو گے، وارننگ ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی بس تھریٹ، دھمکی، اور کچھ نہیں، کیونکہ اس دھمکی سے پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک انقلاب آیا تھا، وہ انقلاب بھی ابھی آپ پڑھیں گے۔ یعنی کہ صرف ڈرانا تھا، روب ڈالنا تھا ان لوگوں پر، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں پہ صرف روب ہی ڈالتے ہیں نا تو بچے ڈر جاتے ہیں، امی نے وارننگ دے دی ہے، امی جو ہے نا پھر بہت غصہ ہوں گی، اور چھوٹا بھی بڑے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھا رہے ہوتے ہیں، پٹنا ہے تو بتا دو، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جو غلطی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس غلطی سے رک جاتے ہیں۔ یہی یہاں پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جب یہ وارننگ دی، یہ دھمکی دی، تو کیا ہوا؟ وفد کے وفد آئے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70 وفد آئے، جماعتیں آئیں بڑی بڑی، اور آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، اتنا یعنی فائدہ ہوا ہے اس دھمکی سے۔ تو یہاں پر اللہ کی یہ محبت تھی کہ اللہ ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، لیکن پھر وہ اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے اپنے بندوں کو جب اس کے بندے ڈر جاتے ہیں۔ چلیے ٹاپک آیت نمبر 5، مشرکین کے لیے مہلت اور دین اسلام کی دعوت۔ جب 4 مہینے کی مدت جو مہلت دی تھی وہ گزر جائے، یعنی 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک، اب معاہدہ ختم، اب بھی یہ یہاں موجود ہیں، ایمان نہیں لائے تو انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو، اگر کسی قلعے میں جا کر چھپ جائیں تو محاصرہ کر لو، اور ہر گھات میں جا کر بیٹھ جاؤ، یعنی طاق میں بیٹھ جاؤ کہ وہ کہیں چھپنے نہ پائیں۔ یعنی کہ گویا ایسے ہی کہ آپ کسی ملک میں گئے اور آپ کا ویزا جو ہے ختم ہو چکا ہے، اب آپ نے جانا ہی جانا ہے وہاں سے، اب آپ نہیں رہ سکتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، آپ دیکھیں ویزا ختم ہو جائے آپ رہ سکتی ہیں، پھر آپ چھپتی پھریں گی، پھر بھی آپ کو ڈھونڈ لیا جائے گا، تو یہ قانون ہے، اور یہ ساری سرزمین تو اللہ کی ہے، نام بھی اللہ کا چلے گا۔ پھر 7 توبہ کی دعوت، پھر اگر وہ توبہ کر لیں یعنی کہ کفر سے باز آ جائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یعنی جان اور مال سے اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیں، یعنی یہ ثبوت ہے یہ نماز اور زکوٰۃ، جان اور مال سے اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیں، تو پھر ان کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ نماز اور صلاۃ کو اللہ نے اکٹھا کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، جب اللہ نے زکوٰۃ اور نماز کو اکٹھا کیا تو میں کیوں ان کو الگ کروں؟ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ یعنی کس قدر اہمیت ہے نماز زکوٰۃ کی، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اگر توبہ کر لیں، پھر بات کیا آئی کہ اگر توبہ کر لیں، نماز زکوٰۃ دیں تو معاف کر دو، 22 سالہ تکالیف کو بھلا دو۔ کتنا بڑا ظرف، کتنا بڑا صبر، معاف کر دو، چھوڑ دو، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور پھر جب یہ آیتیں بھی ہم نے پڑھی کہ جب یہ ایمان لے آئیں تو ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان کو ان کے پچھلے گناہ یاد نہ کرانا۔ آج تو ہمارے یہی ہوتا ہے نا، کوئی پردہ کرنے لگ جائے، ہاں پہلے تو یہ ایسے کرتی تھی، آج ہی بن گئی ہے نئے، بڑے تانے دیے جاتے ہیں نا۔ اور تو اور کچھ اس طرح کے بھی تانے ہوتے ہیں کہ ساس جی بولتی ہیں، یہ دیکھو ذرا پردہ کرنے لگی ہیں بہو بیگم، میرے بیٹے کیا کوئی گنڈے، کوئی چور ہے، ان سے پردہ ہو رہا ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ اس طرح کی باتیں بھی کہی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے احکامات، اللہ کی بات سب سے اونچی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اہم نقطہ، صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، پچھلے گناہ کی توبہ، آئندہ نہ کرنے کا عہد، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی لازم ہے۔ اگر کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ٹھیک ہے جی شادی ہو جائے گی مسلمان سے، نہیں نہیں نہیں، ثبوت دینا پڑے گا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ اور پھر توبہ،
سب سے پہلے ہے۔ تفسیر الحدیث دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن؟ یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے خاندان میں کھڑے ہو جانا ہے۔ بس شادی میں گئے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، بیٹھی ہوئی سے اپنی نہیں بیٹھا اٹھے نماز پڑھیں۔ شادی ہے تو نماز معاف تھوڑی ہے، نماز تو پڑھنی ہوگی۔ اس طرح سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے یہ، تو یہ حکم ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ لیسن لکھ لیجیے گا، آیت نمبر 6۔ وَإِنْ اور اگر احد کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے استجارک پناہ مانگے آپ سے، جیم واو را، اجارا اعاذ اعوذ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی سے یہ بھی پناہ مانگنا۔ فآجرہ تو پناہ دیجئے اسے۔ کون سی پناہ کی بات ہو رہی ہے؟ ایسی پناہ کہ جس میں پناہ مانگنے والا آپ سے اللہ کے احکامات بھی سننا چاہتا ہے، اس پناہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی پناہ کی بات نہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ مجھے پناہ دے دیں لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے کلام اللہ، کلام اللہ کا، ثم پھر ابلغہ پہنچا دیجئے اسے، بلغہ سے، بالام غین بلغہ تبلیغ، بلوغ المرام، مأمنہ امن سے، اس کی امن کی جگہ۔ امن کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ اپنا گھر، محفوظ مقام، امانت بھی اسی سے، اور نفس کا مطمئن ہونا امن کے معنوں میں آتا ہے۔ ذالک یہ بھی انہم بوجہ اس کے کہ وہ قوم لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے تھے۔ بہت بڑا میسیج ہے اس آیت میں، دین کی دعوت اور سیکھنے کی مہلت۔ جن کو تم پکڑ رہے ہو، اگر ان میں سے تم سے کوئی پناہ مانگے، پناہ سے مطلب دین کے بارے میں پوچھنا چاہے، تو یہ کام کرو اور اٹھی تلوار کو رکھ دو۔ یعنی جنگ کا موقع ہے، آپ غالب آ چکے ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ سرنڈر کر رہا ہے، ٹھیک ہے میں جو ہے بس آپ سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن میں آپ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، ابھی تک مجھے پتہ نہیں تھا اتنا کچھ۔ تو آپ بھی سب کچھ پوسٹ باؤنڈ کر دیں اور آپ فوراً اس کو علم دیں۔ علم جو ہے اس کی اہمیت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی حال میں آپ نے علم سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ علم بہت بڑا خزانہ ہے، اس سے صرف آپ کو خود کو فائدہ نہیں اٹھانا ہے، سب کو لے کر آنا ہے، سب کو بتانا ہے۔ علم حاصل کرتے ہیں، قرآن میں فہم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنا ارادہ ملتوی کر دیں۔ جو جنگ کا تھا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دین کا پیغام دینا ہے، علم دینا ہے، پھر اس کو اس کی پناہ گاہ پر پہنچانا ہے۔ یعنی علم دے دیا، قرآن کے احکامات آپ نے بتائے جو خاص اور واضح ہیں، بڑے بڑے، ان کو بتانے کے بعد آپ ان کی جائے پناہ پر ان کو چھوڑ کر آئیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ وہ سن کر کے آئے ہیں، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن آپ ان کو امن کی جگہ پر پہنچائیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے تھے، وہ جانتے نہیں تھے۔ یعنی جنگ کے دوران تم ان پر غالب آ چکے ہو، پھر بھی اگر وہ دین کی بات سننے کا کہیں تو نہ مت کہو، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم جب بھی کوئی دین کی بات سیکھنا چاہے تو ساری مصروفیات چھوڑ کر آپ نے کوشش کیا کرنی ہے؟ اسے دین سکھانا ہے، سمجھانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی پیغام پہنچا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دین کی بات پہنچانی، پیغام ہر حال میں پہنچانا ہے۔ اور دنیا نے بھی یہ دیکھا، کیونکہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں بھی موبائلس ہیں، ہم لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے، چاہے وہ افغانستان کی جنگیں ہوں یا آج ہونے والی فلسطین میں، کتنے واقعات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے بیچ جاتے ہیں اور وہ آ کے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو انہوں نے پناہ دی اور ہمیں اپنا دین بتایا، اور پھر انہوں نے اس بات پر ہی دین اسلام کو قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ پہلے بھی یہ معجزات تھے اور یہ آج بھی ہیں موجود۔ تو یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جنگ بھی ہو رہی ہے، آپ غالب بھی آ گئے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے بدلہ نہیں لینا، اس کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی جنگ کفر سے ہے، کافر سے نہیں ہے۔
اسی طرح مجھے اور آپ کو یہ چیزیں سیکھنا ہوگی. ہماری جنگ گناہ سے ہے، گناہ گار سے نہیں ہے. بدعت سے ہے، بدعتی سے نہیں ہے. ہم لوگ تو نفرتیں پال لیتے ہیں نا، یہ پڑوسن تو یہ تو یہی کرتی ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، یہ تو بس نیاسی دلواتی رہتی ہے. نہیں، آپ نے اس کو پیار سے محبت سے سمجھانا ہے. یہاں پہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کافر کے لیے پیار رکھ رہا ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ کے اس کو پیغام دینا ہے، میرا دین اسلام سکھانا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو سکھانا ہے. کیوں؟ کیا اجر ہے اس کا؟ اب وہ کہنے کو تو یہ ہو جائے گا، لو اب تو موقع ملا تھا، بدلہ لینا تھا. اتنے سالوں کی جو ہے ہمارے دل میں ایک انتقام کی آگ جو بھڑک رہی تھی، اب وہ نکالنی تھی، اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ان کو چھوڑ دو، معاف کر دو، ان کو علم دو. یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا حضرت علی کو کہ علی تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے کوئی ایک بھی ہدایت پر آ جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی اللہ نے آپ کے لیے اجر بہت زیادہ رکھا ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کو بہت اجر ملے گا اس صبر کے بدلے. تو 13 سال مکہ اور 10 سال مدینے میں علم پھیلانے میں اللہ کے نبی نے یہ وقت گزارا، اور صحابہ کرام بھی یہی کام کرتے آئے تھے. لیکن پھر بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو علم نہیں پہنچا تو آپ نے اپنے مشن سے رکنا نہیں ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ بس بہت پہنچا دیا، اب جنگ ہو رہی ہے، اب جنگ ہوگی بس. نہیں نہیں نہیں، آپ نے اپنا وہ مشن نہیں چھوڑنا جو علم کا مشن ہے. علم کا مشن زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھنا ہے. علم لوگوں تک پہنچانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے. علم کی کوئی عمر کوئی وقت نہیں ہوتا. علم ہمیشہ حاصل کیا جاتا ہے، علم ہمیشہ دیا جاتا ہے. یہ ہے پیغام ہمارے لیے. مشرکین کے لیے آخری رعایت کیا تھی؟ فیصلے پر مجبور نہ کیا جائے، کلام سننے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، ان کو جو ہے کلام سکھایا جائے، سمجھایا جائے اور بحفاظت ان کے گھر پہنچایا جائے. تفسیر بالحدیث دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یعنی کہ آپ نے اگر ایک آیت بھی سیکھی تو آپ کوشش کریں آپ جا کے اپنی اماں کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں، اپنی کزنس کو بتائیں کہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، ہمیں بہت مزہ آیا، ہم نے اس قرآن کو پہلے نہیں سمجھا تھا، آج ہمیں سمجھ آیا کہ قرآن میں تو بڑی لذت ہے، قرآن میں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ پیغام پہنچائیں. لیکن یہ ساتھ جو آخری بات ہوئی ہے نا کہ جھوٹ باندھا، یعنی کہ آپ نے جو ہے جان بوجھ کر کچھ آیتیں بدل دی اور ان کا پیغام بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ جہنم کا وعدہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. لیسن لکھ لیجیے، اللہ کی دعوت بے علم لوگوں تک پہنچانے کی ترکیب ہے، اس پر عمل کرنا ہے، دین کی دعوت عام کرنی ہے، بے علم کو نرمی سے محبت سے علم سکھانا ہے. آیت نمبر 7 کس طرح اظہار تعجب ہے، استفہام میں نہیں ہے. کس طرح، ہاؤ اٹ کین پاسبل، کس طرح ہو سکتا ہے. یکونو للمشرکین، مشرکین کے لیے، شین را کاف شرک سے، احدن کوئی عہد، عند اللہ اللہ کے نزدیک. عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی مستقل نگہداشت کرنا. وعند رسولی، اور اس کے رسول کے نزدیک، اللہ سوائے الذین ان کے جن سے عہدتم معاہدہ کیا تم نے. کس سے؟ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ بنو کنانہ، بنو خزاعہ اور بنو زمرہ. عند المسجد الحرام، پاس مسجد الحرام کے. مسجد کی سجدہ سے، مسجد جائے پناہ سجدہ کی جگہ. فمستقاموا، تو جب تک وہ سیدھے رہیں، کاف واو میم، استقامت، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نا، مستقیم، استقامت. استقامت مومن کی نشانی ہے، یہ پہچان ہے مومن کی. جس میں استقامت نہیں وہ مومن ہے نہیں. کیوں؟ مومن کی استقامت کے بارے میں ہم بہت آیتیں پڑھ چکے ہیں. لکم تمہارے لیے، فاستقیموا پس تم بھی سیدھے رہو، لہم ان کے لیے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین، وہ پسند کرتا ہے متقین کو. یعنی محبت کس سے کرتا ہے؟ حبابا، حبا محبت، محبت. ودا ودود، عبد الودود اللہ کا نام ہے نا. عروب، عروبہ، عروبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شوہر سے محبت کرنے والی. اور الفا ہم نے بھی پیچھے پڑھا، الفت. تو یہ تمام چیزیں پسند کرنا، محبت، ان میننگس میں آتی ہیں. آیت نمبر 7 وعدوں کی پابندی. عام مشرکین کے ساتھ اب معاہدے باقی نہیں رہیں گے.
سوائے ان 3 قبائل کے، بنو کنانہ، بنو خزاعہ، بنو زمرہ، زامیم راہا۔ یہ وہ قبائل ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کا حلیف بننا پسند کیا تھا۔ ان کے معاہدے میں ابھی 9 ماہ باقی تھے۔ تو ابھی ہم نے آیت نمبر 4 میں پڑھا کہ ایسے لوگوں کے معاہدے برقرار رکھے جائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ وفا رکھی، معاہدوں کی پاسداری کی، تو آپ نے بھی وفائے عہد نبھانا ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا تھا۔ مسلمان عمرہ کی نیت سے گئے تھے مگر راستے میں روک لیے گئے تھے۔ پھر وہاں ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ جانتی ہے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں اور کفار کے بیچ میں۔ اور دوسری شرط کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر کوئی دوسرا قبیلہ مسلمانوں سے لڑنا چاہے اور سیم ٹائم پر اگر کوئی دوسرا قبیلہ مکہ والوں سے لڑنا چاہے تو مسلمان اس قبیلے سے جو مکہ والوں سے لڑنے آیا تھا کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور نہ ہی مکہ والا مسلمانوں کے خلاف اٹیک کرنے والوں کی مدد کریں گے۔ عادت سے مجبور یہ لوگ، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے معاہدوں کی پاسداری کرو گے جنہوں نے اپنے معاہدوں کی کوئی قدر نہ کی، عزت نہ کی اور توڑ ڈالا؟ ایسے جھوٹوں کے لیے تم یہ سوچو کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اپنا وعدہ نہیں توڑنا چاہیے، اپنا عہد نہیں توڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ اس آیت پر اللہ تعجب کے ساتھ فرما رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور رسول کے نزدیک، جیسے آپ کسی بے جوڑ، ایگزامپل کے طور پہ یہ بات بتا رہی ہوں کہ جیسے ایک بے جوڑ رشتہ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کی نہیں بنے گی، یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ لڑکی کہاں یہ لڑکا کہاں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ آگے نہیں بن پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں سمجھا رہا ہے یہ بے جوڑ معاہدہ ہے، تم کہاں اور یہ کہاں، تم مومن، تم سچے اور یہ کافر، یہ جھوٹے۔ تو یہاں پر اس بات کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو کیا کریں؟ اب ان پر حملہ کیا جائے۔ جنہوں نے عہد توڑا، اب مشرکین پریشان کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے اور مسلمان اب تیاری کریں گے اور ہم پر اٹیک ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ کا جو یہ معاہدہ تھا تو در حقیقت یہ ان کافرین نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی، اپنے لیے خود ہی بہت بڑا عذاب بلایا تھا، اور ابھی یہ بھوکلائے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ جو تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خاص طور پہ ابو سفیان کو بھیجا۔ ابو سفیان کون تھے؟ ان کے سردار تھا، اور ابھی تک ابو سفیان اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کس وقت کیا تھا۔ تو ان کو بھیجا، اور کیوں بھیجا؟ ایک تو سردار، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ، ماشاء اللہ۔ تو ام حبیبہ ان کے گھر پہ اللہ کے نبی کو ان کو بھیجا۔ یہ گئی، وہاں پر گئے اور بیٹی کے گھر میں گئے تو بیٹی نے دیکھا باپ کو۔ بیٹی جب باپ کو دکھتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے نا، اور بیٹیاں تو باپ کی بڑی دیوانی ہوتی ہیں، یہ تو آپ اپنے گھروں کا بھی حال جانتی ہیں، اور باپ کی نہیں بھی بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں۔ اب یہ وہاں پر گئے تو وہاں انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ وہ بیٹھنے لگے، انہوں نے طے کر دیا ابا جان رکیں، اور اس کو طے کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا بیٹی یہ آپ نے بستر کیوں طے کیا ہے؟ اچھا یہ میری شان کے مطابق نہیں ہے اس لیے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس لائق نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی بیٹی اسے اپنے باپ کو کہہ دے۔ کیا حال ہو اس باپ کا کہ بیٹا اچھا جس کی گودوں میں پلی بڑی ہو اور اس کو تم اس طرح سے کہہ رہی ہو تمہارے گھر آیا ہے۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دین کے لیے بغض رکھنا اور دین کے لیے محبت رکھنا یہی مومن کی نشانی ہے۔ اور آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا دین چھوڑتے ہیں، اپنے شوہر کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ میرا رب کیا کہے گا اور میرے نبی کیا کہیں گے۔ تو یہاں پر خیر وہ آئے، انہوں نے آ کے جو ہے ابو سفیان نے جو تقاضا کرنا تھا وہ کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا۔
ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، یعنی اللہ کے نبی جب عام طور پہ سب کے ساتھ ہیں تو کتنے نرم، کتنے محبت کرنے والے ہیں۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی اگر حق و باطل کی بات آ جائے نا بس پھر ایک دم فیصلہ کن بات ہو جاتی ہے، جی نہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک دم اسٹرانگ۔ تو یہاں پر لیڈر کیسا ہوتا ہے، ایک مومن کیسا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ڈیسائسو، فیصلہ کن بات کرنا سیکھیں، ورنہ بیچ میں اٹکی رہیں گی، کیا کروں نہ کروں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا، جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو حملہ ہو کے رہے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہاں پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد جو وہ صلح کے لیے آئے تھے اس کو اگنور کیا، اور کیا کہا کہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کی اطاعت کی جائے گی۔ آیت نمبر 8، کیفا کیسے ممکن ہے، وَأَن يَظْهَرُوا جب کہ اگر وہ غلبہ پا جائیں، علیکم تم پر، لا يَرْقُبُوا رقبہ سے نہ وہ لحاظ کریں گے۔ رقب کس کو کہتے ہیں؟ گردن کو، غلام کو آزاد کرنا، یعنی ایک گردن آزاد کرنا، یہ غلام کی آزادی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور اللہ کا نام بھی ہے عبد الرقیب، یعنی اللہ کی نظریں لوگوں کی گردن پر ہیں، شہرک پر ہیں، فیکم تمہارے معاملے میں، اللہ کسی قرابت کا، ولا اور نہ ذمہ ضامیم کسی معاہدے کا، مذمت بھی اسی سے، یرزونکم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں، را دوات واو رضا راضی رضوان رضامندی، بھی افواہہم فا واوہا اپنے مہنوں سے، وتعبا اور وہ انکار کرتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، واکثرہم اور اکثر ان کے، فاسقون وہ فاسق ہیں۔ یعنی آ کے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی تو بڑے جنرس ہیں اور اللہ کے نبی تو ضرور اسلام کو قبول کریں گے اور صلح کر لیں گے، جیسے کہ ابو سفیان آیا۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ اپنے مہنوں سے، اپنے منہ سے یہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن دل میں ایسا کچھ نہیں ہے، دل میں یہ نفرت ہی رکھتے ہیں۔ مشرکین اور منافقین کے مکر و فریب، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارا ذرا بھی لحاظ نہ کریں گے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدہ برقرار رکھا جائے، صرف وہ تمہیں زبانی کلام میں خوش کرتے ہیں جبکہ دلوں میں بغض ہے، تعلقات کی بات آ جائے تو کسی رشتے کی، خاندان کی یہ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی ان کے درمیان رہتے تھے، اللہ کے نبی کو یہ صادق اور امین کہتے تھے، اللہ کے نبی کا بچپن جوانی ان کے سامنے تھا کہ یہ کتنے پاک باز، کتنے نیک، کتنے رحم دل ہیں، لیکن کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل لحاظ نہ کریں گے۔ اکثر بہت سے ایسے تھے، کیونکہ دور جہالیت میں بھی یہ لوگ، بعض ان میں کیٹیگری کیا تھی کہ بد عہدی کو بڑا ناپسند کرتے تھے اور بعض جو ہے عہد کو ایسے ہی توڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بات ہے آیت نمبر 7 اور 8 کا جو موضوع ہے اسی سے جڑی ہوئی یہ بات ہے کہ زبانوں سے جو کہتے ہیں دل میں ایسا کچھ نہیں، جیسے کہ ابو سفیان کا بھی میں نے پیچھے آپ کو واقعہ بتایا، آ کے یہ بات تو بڑی جو ہے اس طرح کی چاپلوسی کر رہے تھے اور اس طرح سے منانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو اگر یہ آپ کی جگہ ہوتے تو یہ بالکل لحاظ نہ کرتے، تو آپ ان کی بات نہ مانیں، ان کی باتوں پر نہ آئیں، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اسی فیصلے پر آپ قائم رہیں۔ یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو اس بات کی طرف جو ہے فوکس کیا جا رہا ہے کہ اپنے مشن پر آپ نظر رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ لیسن لکھ لیجئے گا، آیت نمبر 9 دیکھیں، اشترو انہوں نے بیچ ڈالا، شین رایا، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کو، آیات کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، سمبل، سمنن قیمت، سمن سمینہ یعنی کہ قیمتی چیز کو کہتے ہیں، قلیلا تھوڑی، فصدو پھر انہوں نے روکا، ان سبیلہ اس کے راستے سے، انہم بے شک وہ ساء کتنا برا ہے، بئسا سو برائی کو کہتے ہیں، اور شرن ما جو کانو ہیں وہ یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ہے یہ بات کیوں ہو رہی ہے کہ جب دینداری دنیا داری بن جائے تو یہی ہوتا ہے جو آیت ہم نے پڑھی ہے، جب خدا پرستی کے بجائے خود پرستی آ جائے تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دین کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا ہم سے کیا چاہتی ہے، دنیا میں ہمیں کس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے دین کو پیچھے ڈالنا، دنیاوی فائدوں کے خاطر انہوں نے عہد توڑے۔ انہیں یہ سب کچھ دکھ رہا تھا کہ مسلمان ایمان لانے والے تو بڑے کمزور ہیں، بڑے غریب ہیں اور بڑی مشکلات میں ہیں، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دنیا کے فائدے کو دیکھا اور دین کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو دین کے فائدے کے لیے چھوڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اپنا ساتھی
کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ آپ کے ساتھی کبھی بن ہی نہیں سکتے۔ دین چھوڑ کر مادی فائدے کو ترجیح دینا کتنا برا ان کا فیصلہ ہے۔ اور آج بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگ دنیا پڑھتے ہیں، دنیا کے لیے اپنے آپ کو صبح شام تھکا رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ملے گا؟ ایک مولوی کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ایک عالم کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھو جو دنیا پڑھتے ہیں انہیں کتنا کچھ ملتا ہے۔ تو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا کو حاصل کرنے والوں کو دنیا مل تو جاتی ہے، لیکن وہ آخرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تفسیر بالحدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے۔ لیسن لکھ لیجئے گا، آیت نمبر 10، لا یرقبونا، نہیں وہ لحاظ کرتے، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، اللہ کسی قرابت کا، ولا اور نہ ذمہ، کسی معاہدے کا، ذمی کسی عہد کے اندر جو ہو اس کو کہا جاتا ہے، وَأُولَئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المعتدون، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ معتدون، اس کے مترادفات دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 10، حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے والے۔ ان مشرکین کو آخر کب تک مہلت دی جائے جن کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ جو کسی مومن کا معاشرے کا لحاظ نہیں کرتے، یہ حد سے نکل جانے والے بد عہد لوگ ہیں، اپنے گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیارے نبی کا بھی جنہوں نے لحاظ نہ کیا جبکہ وہ اللہ کے نبی کو شروع سے جانتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی رحمدلی کا بھی لحاظ نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا ہے۔ اور کون سی چیز مونڈ ڈالتی ہے؟ میں نے آپ کو یعنی کہ تباہ کر دیتی ہے، تو یہاں پہ بغض، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی مونڈ دینا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو لیسن لکھ لیجئے گا، جتنا زیادہ تقویٰ اتنی زیادہ کامیابی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت